جی بخاری صاحب، ابھی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی نائب صدر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ریڈ لائنز کا تعین کریں گے ایران کے ساتھ مذاکرات کے سیکنڈ راؤنڈ کے لیے. پہلی بات تو ہے کہ ریڈ لائن جو ہے ان کی شکلوں سے واضح ہیں. آپ ان کی شکلیں دیکھیں, یہ ہوں ٹرمپ ہوں, جس لہجے میں وہ گفتگو کر رہے ہیں, جو ان کے چہروں کے ایکسپریشن ہے, اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ صورتحال اصل میں کتنی گمبھیر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ ریڈ لائنز طے کریں گے مذاکرات میں, یہ ایک دیوانے کی بڑھ سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. اس لیے کہ ایران نے تو خود ڈٹرمن کی ہیں کہ ریڈ لائنز کیا ہوتی ہیں اور کیسے انہیں منوایا جاتا ہے. کیا میں اور آپ یہ کئی پروگرامز میں یہ تفصیل کے ساتھ بات نہیں کر چکے کہ ارادے ان کے کیا تھے اور یہ کرنا کیا چاہتے تھے اور ہوا ان کے ساتھ کیا ہے. ذرا میں تھوڑا سا اگر ناظرین کو یہ بتا دوں کہ ان کے 4 بنیادی مطالبے تھے. ایک یہ کہ یورینیم جو ہے اس کی افسودگی آپ زیرو کر دیں. جو آپ کے پاس یورینیم موجود ہے افزودہ ہوئی ہوئی, اس کو کسی غیر ملک میں آپ لے جائیں. ایک مطالبہ نمبر 2 کہ آپ جو ہے وہ بیلسٹک میزائل جو ہیں ان کی رینج کو محدود کر دیں. کیونکہ ابھی آخری تجربہ تو انہوں نے کیا 2000 کلومیٹر تک مار کا نا, ان کا اس کو آپ لمٹ کر دیں. ان کا تھینک یو ویری مچ, گڈ نوئنگ یو. نو. تیسرا ان کا مطالبہ تھا کہ آپ پراکسیز کی جو سپورٹ ہے وہ ختم کریں. پراکسیز کی سپورٹ جو ختم کر دیں. وہ پراکسیز جن کو کہتے ہیں ان کا نام حماس ہے, ان کا نام حزب اللہ ہے, ان کا نام حوثیز ہے. ان کے وہ سیریا میں جو تنظیمیں, بہت ساری تنظیمیں ہیں جن کو ایران سپورٹ کرتا ہے اور کھلم کھلا کرتا ہے, کوئی راز کی بات نہیں ہے. وہ مطالبہ جو ہے ان کا وہ بھی زمین بوس ہو گیا. اسی طرح کے جتنے بھی ان کے مطالبے تھے وہ سب کچھ ایک طرف رکھ کے ایران نے کہا بات اگر کرنی ہے تو ایک ایشو پر ہوگی, اینڈ دیٹ از یورینیم جو انریچمنٹ ہے, جو جوہری پروگرام ہے ہمارا. ٹھیک, اور اس کے بارے میں بھی کیٹیگوریکلی بتا دیا گیا کہ ختم کرنے کے بارے میں تو آپ سوچنا چھوڑ دیں. ہاں, ہم مذاکرات کے تحت اس کے اوپر ڈسکس کر کے اس کی افسودگی کا لیول کم کر سکتے ہیں. ایران اس وقت 60% افسودہ کر رہا ہے, جس کو یہ کہہ رہے تھے ٹرمپ صاحب ناچ رہے تھے کہ ہم نے تباہ کر دی, برباد کر دیا, 3 سال لگیں گے ان کو ان کی مرمت کرنے میں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ ایران نے آئینہ دکھا دیا ہے کہ وی آر اسٹل the same and we are still ready. بخاری صاحب, جس طرح سے ایران نے وینیو تبدیل کروایا اور جس طرح سے باقی بائیلیٹرل کروائی یہ مذاکرات, تو ان سے تو یوں لگ رہا ہے کہ امریکہ از ان ڈیسپریشن کہ یہ مذاکرات ہوں اور ایران بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے. ایبسولوٹلی. یہ بات جو ہے یہ ویسٹرن میڈیا ڈپکٹ نہیں کرے گا. یہ جو بات لوگ سمجھنے والے ہیں, جو تجزیہ کار ہیں, جو لوگ رائے رکھتے ہیں, ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ امریکہ نے پرویل نہیں کیا ہے مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کے لیے, ایران ہیز پرویلڈ. اور جیسا میں نے کہا کہ یہ 4 شکیں تو انہوں نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی ہے نا. اور اگلے بھی مذاکرات جو ہیں اس کی طرف اگر آپ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ یاد کریں تو اس نے کہا تھا کہ ان نیکسٹ راؤنڈ آف ٹاکس وی ول ریچ سم ایگریمنٹ اور سم کنکلوژنز آن دا نیوکلیئر ایشو. یاد ہے؟ انہوں نے باقی کسی چیز کی کوئی بات نہیں کی تھی, اور یہی تکلیف نیتن یاہو کی رات کی نیندیں خراب کیے ہوئے ہیں کہ یہ سب کچھ تو ایران کی مرضی سے ہو رہا ہے. امریکہ کہاں ہے, میں کہاں ہوں, اور یہ ہو کیا رہا ہے. اور اس کا اظہار انہوں نے مختلف طریقوں سے کیا, اس کے اوپر بھی بات کریں گے ہم. ایک تو یہ بات ہوگی جی. دوسری طرف یہ ہے, ہاں, جو چوتھی چیز میں بھول گیا تھا وہ یہ تھا کہ مذاکرات ہوں گے وداؤٹ اینی پری کنڈیشن. وہ صورتحال بھی بدلی اور وینیو جو چینج ہوا اس کا ذکر آپ نے کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بات جو ہم نے کل کی تھی, آج پھر میں دہرانا چاہتا ہوں, اس امریکی وفد کے اندر ایک امریکی جنرل شامل تھا جو وہاں پر جو فورسز ہیں اس وقت خلیج میں, طیارہ بردار بحری جہاز ہے اور تباہ کن جہاز ہیں اور سارا کچھ جو ہے اس کو جو کمانڈ کر رہے تھے, اور اس خطے میں جو اڈے ہیں سارے امریکہ کے, ان کو انہوں نے دیکھتے ہی پوچھا, اے بھائی صاحب کون ہیں؟ ان کا جی یہ کمانڈر ہیں فلاں فلاں. ان کا جی ان کی تو موجودگی میں بات چیت نہیں ہو سکتی, کیونکہ somebody who is out to kill me, how do you expect us to talk to him? لہذا میری اطلاعات یہ ہیں, کنفرم بھی ہو جائیں گی, کہ اس کو انہوں نے نکال دیا ڈیلیگیشن سے. تو یہ طے کرنا کہ کیا مذاکرات امریکہ کی شرط پر ہو رہے ہیں, نیتن یاہو کی خواہش پر ہو رہے ہیں, یا ایران کی مرضی سے ہو رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی ابہام ہونا چاہیے. بالکل. بخاری صاحب, اگر یہ مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہو جاتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں, دین واٹ؟ دیکھیے, ہم اس تک تو پہنچنے سے پہلے 2 چیزیں اور طے کر لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مذاکرات کے نتائج کو امریکہ اپنے حق میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس کو ایک فیس سیونگ مل جائے. ٹھیک ہے. لیکن ایران کا سخت گیر رویہ یہ اس کے راستے کی رکاوٹ بنا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران بضد ہے کہ امریکہ سے صرف ایک ہی ایشو پر بات ہوگی, جیسا ہم نے پہلے کہا, اور وہ ہے جوہری پروگرام. اب آ جائیں آپ کے سوال کی طرف.
دیکھیے گزارش یہ ہے، آپشنز کیا ہیں امریکہ کے پاس؟ یا تو وہ جنگ کرے، یا وہ کچھ نہ کچھ لے کے، کچھ نہ کچھ کنکلوڈ کر کے اور فیس 7 کے ساتھ سب کچھ لے کے واپس چلا جائے۔ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایران کی حکومت بلیو کرتی ہے اس پہ، اور یہ ان کا نیریٹو ہے کہ نہ ہی تو ہم آپ کے تھریٹ سے ڈریں گے، نہ ہی ہم یہ جو پیرافرنیلیا لے کے اس وقت آپ خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس سے ڈریں گے۔ تو ان کی بنیاد پر تو ہمیں ڈکٹیٹ کرانے کی کوشش نہ کیجیے۔ مجھے بتائیے کہ اس طرح کا رویہ اور اس طرح کی گفتگو کوئی آدمی پوزیشن آف ویکنس سے کر سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ناٹ۔ جی بالکل بخاری صاحب، ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ایران بہت کچھ گین کر سکتا ہے، اس پر سے سینکشنز ہٹائی جا سکتی ہیں، امریکہ اٹیک نہ کرے، تو ایران تو ان مذاکرات سے بہت کچھ گین کر سکتا ہے۔ امریکہ کیا گین کر سکتا ہے؟ امریکہ کو کیا ایران دے سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ امریکہ نے بہت جلد بازی کا مظاہرہ کیا اتنی بڑی قوت کو لے کے خلیج یعنی مڈل ایسٹ میں آنے کا۔ وہ ٹرمپ کا خیال یہ تھا کہ ہمارے اس فورس کو دیکھ کے اور ہمارے پریشر کو نہ رزسٹ کر کے ایران ہماری مرضی سے سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ یہ تو نہیں ہوا۔ اس کے جو جوابات آئے ہیں ہم پہلے بھی پروگراموں میں کہہ چکے ہیں، اب ہم دوبارہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا نہ تو ہم آپ کی اس فورس سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ہم پر حملہ کریں گے تو ڈونٹ تھنک وی ول بی اے لیم ڈک، وی ول ہٹ یو بیک سو اسٹرانگ کہ آپ تصور بھی اس کا نہیں کر سکتے۔ اب وہ اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر جنگ لگے گی تو امریکن بھی مریں گے اس میں، کیونکہ آپ ہوا میں تو لے کے نہیں اڑ سکتے نا سارا کچھ جو ہے، بیری بیڑے کو تو ٹریول کرتے بھی ٹائم لگتا ہے نا۔ تو اگر جنگ چھڑ گئی تو کون نکلنے دے گا اس کو؟ اور ابھی حال ہی میں انہوں نے ثابت کیا ایک ڈرون وہاں تک پہنچا کے، ڈرون پہنچ گیا تھا نا طیارہ بردار جہاز تک۔ وہ دوسری بات ہے کہ امریکن نے انہوں نے گرا لیا، لیکن اگر 100 ڈرون آ جائیں گے تو کتنوں کو گرائیں گے آپ؟ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ایران نے جو اسٹریٹجی استعمال کی تھی پہلی جنگ میں، وہ یہ کہ ہلکے میزائل بھیج کے ان کا آئرن ڈوم کا سارا اسلحہ ختم کرا دیا، اور جب اس کے اصلی میزائل گئے تو کوئی ریزسٹ کرنے والا نہیں تھا ان کو۔ اور پھر آخری 2 دن کی جنگ کا جو ذکر ٹرمپ کر چکے ہیں کہ ایران فوٹ ویری ویل، وہ پوری دنیا کے لیے ایک انڈیکیٹر تھا کہ ایران ہیز دا کیپیسٹی ٹو ریچ ٹو اسرائیل اینی مومنٹ آف دا ٹائم۔ بالکل بخاری صاحب، ایرانی صدر یہ سمجھتے ہیں کہ کرنٹ جو سچویشن ہے، حالات ہیں، وہ جوہری مذاکرات کے لیے بڑا سازگار موقع فراہم کر سکتے ہیں، بٹ ایک ساتھ اس کے ساتھ ہی وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ یورینیم افزودگی کا حق جو ہے وہ ایران رکھتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے چلیں؟ دیکھیے، وہ 2 باتیں کہہ رہے ہیں۔ ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے اور ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا انلیس کہ ڈسکشن میں، گیو اینڈ ٹیک میں ہم کسی چیز پر آمادہ ہو جائیں۔ اور دوسری بات جو سب سے زیادہ خوفناک ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جتنی پابندیاں ہیں ہمارے اس پروگرام پر، جو سینکشنز ہیں، یہ آپ کو ختم کرنی ہوں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے حصے کی ڈو لے کے چلے جائیں اور ہم آپ کو تالیاں بجا کے خدا حافظ کہتے رہیں۔ یہ اسٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے پزکیان کا، جو صدر ہے ایران کے۔ جی بخاری صاحب، کرنٹ سچویشن جو ہے وہ تو یہ ہے کہ امریکہ کی پریزنس ہے، بہت ساری ملٹری بیسز ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر، امریکہ ایک ملٹری پاور بھی ہے، ایز کمپیئر ٹو ایران بہت اسٹرانگ ہے، تو پھر بھی ایران جو ہے وہ مذاکرات میں اسٹرانگر پوزیشن پہ ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس کے پیچھے ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ایران ڈیفنس ایکوپمنٹ کے اعتبار سے وہ ایران نہیں ہے جس کے ساتھ پہلے جنگ ہوئی تھی۔ ایران ہیز گینڈ اے لاٹ فرام چائنا، فرام سوویت یونین، بوتھ ان ٹرم آف میزائلز، بوتھ ان ٹرم آف ایئر ڈیفنسز اینڈ لاٹ مور۔ مطلب ہے ایران از اے ڈفرنٹ اسپیشی ناؤ، اینڈ ٹرمپ اینڈ نیتنیاہو بوتھ نو دیٹ۔ بالکل ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اور روس کی طرف سے واشگاف الفاظ میں واشنگٹن کو کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے کہ if you will attack Iran, we will not sit as spectators. We will have to defend Iran، کیونکہ حال ہی میں جو معاہدے ہوئے ہیں ایران اور روس کے درمیان، ایران اور چین کے درمیان، وہ کچھ اسی نوعیت، نہ صرف یہ کہ وہ دفاعی نوعیت کے ہیں، لیکن اس میں یہ ایلیمنٹ بھی موجود ہے کہ اگر ایران پر اٹیک ہوگا تو دے ول کم ٹو ڈیفینڈ۔ جی بالکل بخاری صاحب، اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیلسٹک میزائلز کا ایشو جو ہے وہ بیک برنر پر ڈل گیا ہے، ہاؤ ول اسرائیل ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ اسرائیل کو بہت تکلیف ہے اس بات کی، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس کا تو مطمع نظر یہ تھا کہ نیوکلیر چھوڑ دیں، آپ یہ پراکسیز کی مدد بھی چھوڑ دیں، آپ یہ بیلسٹک میزائل والا معاملہ طے کریں، کیونکہ یہی ایشو لے کر وہ 29 دسمبر کو گئے تھے، کیونکہ ان کو یہ اچھی طرح سے پتا ہے کہ وی آر ایٹ دا ہٹ آف دا رینج میں ایران کی رینج میں، اور مزہ چکھ چکے ہیں ایک دفعہ، بوتھ نیتنیاہو اینڈ ہز پیپل۔
दे नो व्हाट वॉर इज फर्स्ट टाइम. बिल्कुल. ठीक है, तो इसलिए उसका प्रॉब्लम ये है कि ये बैलिस्टिक मिसाइलों से तो मेरी जान छुड़ाएं. उसके लिए तो ईरान बातचीत करने के लिए आमादा ही नहीं है जी, क्योंकि ईरान का सारा डिफेंस ही उस पर बेस करता है. जी जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. तो बुखारी साहब और एक और रिफ्ट भी हम अमेरिका और इसराइल के दरमियान देख रहे हैं. काफी बड़ी डेवलपमेंट है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मगरबी किनारे में इसराइल की जो हरकतें हैं, जो कब्जा है, उसकी दो टोक मुखालफत कर रहे हैं. बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है. अब तक इसराइल जो कुछ कर रहा था, जितनी सेटलमेंट्स बनी थी, उन सब में उनको अमेरिका की सपोर्ट हासिल थी. न सिर्फ सपोर्ट हासिल थी बल्कि फंडिंग भी हासिल थी उनको जी. लेकिन ये जो एडवेंचर करने जा रहे हैं वेस्ट बैंक पे, इसके लिए क्यों तैयार नहीं है नेतन्याहू को? क्यों अमेरिका की सपोर्ट हासिल नहीं है? क्यों ट्रंप ने दो टोक अल्फाज में कहा कि वी विल नॉट अलाउ यू दिस? वो कहते हैं ना कि अत खुदादा वैर, देयर इज ए लिमिट टू एवरीथिंग. ये ट्रंप को अच्छी तरह से पता है कि अगर ये मगरबी किनारे पर जाएगा तो इस खत्ते की रियासतों को फिर रिएक्ट करने से रोकना उनके बस में नहीं रहेगा. इसलिए कि अगर आप ग्रेटर इसराइल के वो नक्शे जो इस वक्त भी वहाँ की पार्लियामेंट में भी लगे हुए हैं और जो लहरा के मौसूफ ने अपनी यूएन की स्पीच में दिखाए थे, वो लोगों के सामने है सब कुछ अभी. तो ग्रेटर इसराइल तो खैर पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, या इसकी लाश पर बनेगा, जैसे भी बनेगा नेतन्याहू की, लेकिन ये ख्वाहिश उनकी है. इसलिए जितने एडजॉइनिंग कंट्रीज़ हैं, ख़ासतौर से सीरिया है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, लेबनान है, ये सब खौफजदा हैं इस बात से कि अगर ईरान वीक पड़ गया, अगर नेतन्याहू जंग इंपोज कराने में अमेरिका से कामयाब हो गया तो साड़ी खैर नहीं है. बिल्कुल. बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान के अंदर ये शिक शामिल थी कि इसराइल जो है वो मगरबी किनारे में सेटलमेंट्स नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद इसराइल सेटलमेंट्स करता गया. तो देखिए अभी लेटेस्ट सूरत हाल है, अभी उसने शुरू नहीं की है. उसने वहाँ मदाखलत जरूर शुरू कर दी है. सेटलमेंट्स हैं वहाँ पर गैर कानूनी. देखिए वो तो पहले की बनी हुई है ना, जंग से पहले की, उसके बाद से तो खैर ताज़ा नहीं बनी है, लेकिन वो बनाना चाहता है. उसकी काबीना ने जो फैसला किया है इसराइल की, वो यही है कि एक तो ये कि आप कब्जा कर लें वेस्ट बैंक पे, दूसरा ये कि आप इजाज़त दें कि वहाँ के जो फ़लस्तीनी लोग हैं उन्होंने कैसे जीना है, यानी उनकी लाइफ का निज़ाम क्या होगा वो आप तय करें. इसके ऊपर मेरा ख्याल से ट्रंप हैज़ made the first positive decision not to encourage Netanyahu to do that. बिल्कुल बुखारी साहब, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को साइडलाइन करते जा रहे हैं, ख्वाह वो बोर्ड ऑफ पीस में मुख्तलिफ ममालिक की शमूलियत हो, ख्वाह वो ईरान के साथ मुज़ाकरात हों या उसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिस्कस करना ना हो, और ईरान पर ना अटैक किया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो फिर क्या इसी के रिएक्शन में कुछ इसराइल भी इस तरह की हरकतें कर रहा है? देखिए इसराइल जो है वो इस वक्त ट्रंप से पूरी तरह खुश नहीं है. ट्रंप के बहुत सारे ऐसे फैसले हैं, जैसा आपने कहा बोर्ड ऑफ पीस के अंदर कुछ लोगों की, कुछ ममालिक की शिरकत, इस पर उनको सख्त तकलीफ़ है. गुफ्तगू के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल का ना होना ये उनकी बहुत बड़ी तकलीफ है. और अब ये ट्रंप का मना करना कि देखना डोंट टच वेस्ट बैंक, इसने तो नींदें रात की हराम कर दी होंगी, न सिर्फ नेतन्याहू की बल्कि सारे ज़ायनिस्ट की जो उस मुल्क में बसते हैं, तल अवीव में. ठीक है जी, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस वक्त जिसको कहते हैं ना कि फैसला किसने करना है वो ट्रंप है, नेतन्याहू नहीं है. और ट्रंप के बारे में एक चीज़ बिल्कुल तय है, वो ये है कि उसके लिए अमेरिका फर्स्ट है जी. पहली बात तो ये कि उनकी अपनी ज़ात फर्स्ट है उनके लिए, क्योंकि वो हर वो बिजनेस का काम करते हैं जिसमें उनको फ़ायदा पहुंचे. दूसरा ये कि अमेरिकन्स के किनारे को लेके इमिग्रेंट्स जितने हैं उनको वहाँ से निकाल रहे हैं वगैरह वगैरह. तो वो इंटरप्रेट ये करते हैं कि मेरे सारे फैसले जो हैं वो दे आर इन द इंटरेस्ट ऑफ द अमेरिकन पीपल. बिल्कुल बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप एक दफ़ा फिर हमास पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं. दो बातें उन्होंने एक सांस में कही हैं, उसके ऊपर तबसरा करना बहुत ज़रूरी है. पहली बात तो ये कि उसने कहा कि 58,000 बंदे जो हैं वो हमास ने मरवा लिए हैं. गलत. एक तो ये कि फिगर गलत है, 58,000 नहीं है, 73,000 पीपल हैव बीन किल्ड एंड कोई 1,1200 के करीब सीज फायर के बाद शहीद किए गए. एक तो ये. दूसरी बात ये है कि ये इल्ज़ाम आपके ऊपर ईरान दो टोक अल्फाज में लगा चुका है कि ट्रंप एंड नेतन्याहू आर किलर, मर्डरर ऑफ दोज पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ इन गाजा. दूसरी बात जो उसकी ठीक है वो है कि इट्स नॉट गाजा, इट इज़ बियॉन्ड गाजा. यस, वो मैं आपको क्या पीट रहा हूँ इतनी देर से, अगर पहला बुलेट शॉट हुआ तो वो फिर बात सिर्फ इसराइल के दरमियान और ईरान के दरमियान नहीं रहेगी. एक तो अमेरिका की फोर्सेस के खिलाफ होगी वो, और दूसरा जहाँ जहाँ अमेरिका के अड्डे हैं वो ऐलान कर चुके हैं कि ईच वन ऑफ देम इज एट द टोज ऑफ आवर मिसाइल्स. तो ये बात भी वो ठीक कर रहे हैं, पहली बात ठीक कर रहे हैं कि इट विल बी बियॉन्ड गाजा.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ریالٹیز ہیں گراؤنڈ کی اس کا ادراک تو ہے, لیکن وہ اتنے چلاک ضرور ہیں کہ اپنی مرضی کی چیز چن لیتے ہیں, اس کو پوری بات نہیں بتاتے ہیں. غزہ از irrelevant now کیونکہ وہ تو قبرستان بن چکا, لیکن جو غزہ کے ارد گرد کی ریاستیں ہیں, خاص طور سے مڈل ایسٹ کی جتنی بھی ریاستیں ہیں, ان کے سٹیکس بہت ہائی ہیں. وہ نہیں چاہیں گے کہ نیتن یاہو یا ٹرمپ ایران کے اوپر حملہ کریں, کیونکہ اس کے جوابی حملے کے طور پر اٹ ول بی دیئر نیکسٹ. بخاری صاحب, امریکہ کے ساتھ ساتھ برطانیہ کی جانب سے اس بات کی جو مخالفت کی گئی ہے کہ مغربی کنارے میں اسرائیل اپنے قبضے کو وسعت نہ دے, یہ کتنی سگنیفیکنٹ ہے؟ دیکھیے صرف برطانیہ نہیں, بہت سارے ملکوں نے اس کے حوالے سے پہلے بات کی ہے. مجھے یاد ہے میکرون نے, جو فرانس کے صدر ہیں, انہوں نے بات کی تھی جس کی بڑی تکلیف تھی نیتن یاہو کو, اور بڑا انہوں نے تمسخر اڑایا تھا ان کو, یاد ہوگا آپ کو. یہ اصولی طور پر جو بات ہے وہ یہ کہ ویسٹ بینک بلانگس ٹو پیلسٹینینس. وہ برے وقتوں میں جو اکھاڑ بچھاڑ ہوئی تھی, وہاں جا کے انہوں نے نہ صرف پناہ لی تھی بلکہ اس علاقے کو, اولیو کے گارڈنز ہیں وہاں پر بڑے بڑے ریور جو ہیں وہ لائف سٹاکس کے وہ ہیں. تو دیٹ از دا اونلی سورس آف انکم فار دا پیپل ہو آر لیونگ دیئر. اب آپ جا کے وہاں بستیاں بنائیں گے اور لا کے وہاں زائنسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو بٹھائیں گے, تو وہ تو آگ سے کھیلنے والی بات ہے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ نے بھی, ٹرمپ نے بھی, اور برطانیہ کے ساتھ دیگر ممالک نے, انکلوڈنگ دوز 8 signatories آف دس بورڈ آف پیس, جو مسلم ممالک ہیں 8 جن میں پاکستان شامل ہے. پاکستان ہے, قطر ہے, اس میں کویت ہے, اس میں انڈونیشیا ہے, اس میں ایجپٹ ہے, اس میں جارڈن ہے. جو بھی 8 ممالک ہیں جو سگنیٹریز ہیں دس بورڈ آف پیس کے, انہوں نے بھی یہی کہا کہ ڈونٹ ٹچ ویسٹ بینک. بالکل. بخاری صاحب, اس کے ساتھ ہی حزب اللہ کو بھی سینٹ کام کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ حزب اللہ کے سرنگوں کا خاتمہ کرنا لبنان کے استحکام کے لیے, امن کے لیے بہت ضروری ہے. تو بخاری صاحب, یہ جو 3 فرنٹس پر امریکہ ایک ساتھ وار لڑنے جا رہا ہے, اس کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ سوال طے ہونے والا ہے کہ ہو از امریکہ, سینٹ کام اور پینٹاگون اور CIA اور ٹرمپ ٹو ڈیسائڈ دا فیٹ آف کنٹریز جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہیں. ہاؤ ڈیئر یو ٹیل لبنان کہ آپ سرنگیں ختم کریں, آپ ہمیں لگتے ہیں ان کے, آپ ہیں کون؟ وہ مجھے علامہ ناصر کی تقریر یاد ہے اسمبلی میں, جب اس نے کہا تھا ٹرمپ یہ ہے کون, کہاں سے آیا یہ؟ وہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ لبنان کو کیا کرنا چاہیے اور وہاں کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ حزب اللہ از اگین ناٹ اے ایزی پرے. حماس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہڈی ہے جو نگلنا ممکن ہی نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح کی خواہشات جو ہے اس کا اظہار کرتے رہیں, لیکن ایسا کرنا ممکن نہیں ہے, بیکاز یو ول ہیو دا اسٹرانگیسٹ آف دا ریزسٹنس فرام حزب اللہ ان دیٹ ایریا. اینڈ obviously جیسا آپ خود بھی کہتے ہیں کہ حزب اللہ کے پیچھے ایران ہے, تو آپ سوچ لیں اگر آپ دیر کریں گے وہاں پر تو ہوگا کیا. مقاصد مشرق وسطیٰ سے چلتے ہیں یورپ کی طرف. نیٹو کے اندر امریکہ جو ہے وہ کچھ تبدیلیاں کرنے جا رہا ہے, کمان اتحادیوں کی طرف منتقل کرنے جا رہا ہے. یہ کیا سٹیپ ہے, اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ دیکھیے, ایک بیٹل آف ورڈز, بیٹل آف نروز چل رہی ہے. ٹرمپ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ نیٹو کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, وچ از رانگ. یورپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم نیٹو کو خود چلا سکتے ہیں, اس لیے کہ ان کی فورسز اس کا حصہ ہیں. ان کی فنڈنگ اگر امریکہ کی توقع کے مطابق نہیں ہے تو یہ کہنا کہ یورپ کوئی پیسہ نہیں دیتا, یہ بات بھی غلط ہے. میرے خیال سے now the battle is whether NATO is going to say goodbye to United States of America or stand on its feet. کیونکہ اگر نیٹو اپنے قدموں پہ کھڑا ہوگا تو جو یوکرین کی لڑائی ہے, جو یوکرین کی جنگ ہے, یہ ایک نئی ڈائمنشن اختیار کرے گی. کیونکہ اب تک جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ تو ہو رہے ہیں امریکہ, یوکرین اور روس کے بیچ. پھر یہ جتنے سٹیک ہولڈر ہیں یورپ کے, یہ خود بات چیت کریں گے رشیا کے ساتھ اور خود کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے. امریکہ ہیز بین ایکسپلائٹنگ دا سچویشن. کبھی تو وہ بلا کے یوکرین کے صدر کو ذلیل کرتا ہے وائٹ ہاؤس میں, کیا کپڑے پہنے ہوئے ہیں تم نے, لک ایٹ دا ہینڈلنگ آف ٹرمپ ٹو این ایکولی اسٹیٹس کا ہولڈر جو ہے یوکرین کا پریزیڈنٹ از نو فول. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر نیٹو کو خدا حافظ کہنے جا رہے ہیں, نیٹو کین اسٹینڈ آن اٹس فیٹ, کوئی ڈاؤٹ نہیں اس کے بارے میں. اتنی دیر سے اگر یوکرین کی جنگ اور یوکرین سسٹین کر رہا ہے ایز اے بفر زون بٹوین یورپ اینڈ رشیا, تو اس میں امریکہ کا بہت بڑا کردار ہے. اگر امریکہ سے دستبردار ہو جائے گا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ ہیز بین فنڈنگ اٹ, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اوپر. اٹ ہیز ناٹ سینٹ نیٹو ٹروپس. نیٹو ٹروپس نہ بھیجنے کا فیصلہ جو ہے اس کے اوپر اڑا ہوا کون ہے؟ ٹرمپ.
کیونکہ اگر یورپی ممالک اپنی لڑائی خود لڑنے لگ جائیں گے تو پھر امریکہ کہاں کھڑا ہے؟ تو میں نے جیسا کہا کہ اگر نیٹو سے امریکہ کا انفلوئنس ختم ہو جاتا ہے تو پھر یورپی ممالک اپنا فیوچر اور اپنی ڈیسٹنی خود طے کریں گے. دیٹ از امپورٹنٹ. بالکل. بخاری صاحب جو یو ایس کا ہم آگے بھی بات کر رہے تھے کہ ایز اے اسٹیٹس ایز اے سپر پاور وہ آلریڈی ڈکلائن کی طرف ہے. مشرق وسطیٰ میں اس کی سچویشن جو ہے وہ اس کے سٹیکس بہت زیادہ ایٹ سٹیک ہیں. تو ہم اب جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر نیٹو سے بھی امریکہ دستبردار ہو جاتا ہے اور نیٹو سے بھی نکل جاتا ہے تو پھر امریکہ کو اس کا کتنا نقصان ذرا تصور کیجئے دا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ which was powerful because of what? Economic might. اکانومی اس کی جو ہے وہ کرمبل کر رہی ہے, اسی لیے تو وہ مال ہر جگہ سے لوٹ کے امریکہ کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا ہے کہ اٹس انفلوئنس آن ادر اسٹیٹس جو اس کے اتحادی تھے, ٹریڈیشنل اتحادی تھے, وہ کم سے کم ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ فلسطین کے ایشو کو لے کے پورے یورپین کانٹیننٹ میں کتنے اسٹرانگ ریزسٹنس تھی اس کے خلاف. گرین لینڈ کے اوپر آپ کو یاد ہے, اس کے بعد گرین لینڈ پر تو اتنا بری طرح سے لیٹ ڈاؤن ہوا ہے ٹرمپ کہ اس نے دھمکیاں دینی شروع کر دی کہ میں نیٹو سے نکل رہا ہوں, میں نیٹو کی فورسز کے بغیر. یہاں دیکھیے آپ, یہ ہمارے پڑوس میں افغانستان میں جنگ ہوئی 20 سال, اس میں کتنے نیٹو کے فورسز تھے. ناٹ آل امریکن مائنڈیڈ, دے ور آل یورپین. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیٹو علیحدہ ہو جاتا ہے تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی سپر پاور کی جو اسٹیٹ وہ لارجلی کمپرومائز ہو جائے. بالکل. اور وہ چاہ بھی یہ رہے ہیں کہ وہ جو معاشی بوجھ ہے وہ باقی اتحادیوں پر ڈالیں اور اپنی جو ساری توجہ ہے وہ چین کی طرف لے جائیں. بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں.